قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور یہ پوری آیت میں نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی، یقیناً نیکیاں تو آپ نے بھی اکٹھی کی، میں نے بھی، پھر پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا، یہ قرآن کتاب ہے اللہ کی، کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ سرور المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور میرے اور آپ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا ان کی طرف جنہیں اللہ نے محبوب بنا لیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو اپنا محبوب بنایا ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ جن کو اللہ نے محبوب بنایا ان کو اللہ نے اپنا محبوب دیا، اور جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب بنے، جن کو اللہ نے محبوب دیا، اللہ نے ان کو عام لوگوں کی صف میں نہیں رکھا، بلکہ خدا نے ان کو عام لوگوں سے نکال لیا، کیونکہ وہ محبوب عطا فرمانا تھا، وہ پاکیزہ محبوب، وہ رحمت للعالمین، وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ محبوب کریم عطا فرمانا تھا۔ اس لیے میرے رب نے ہر ایک کو مخاطب نہیں کی۔ جب اس کو میرے رب نے محبوب بنا کر عطا کیا انعام کے طور پر، تو پھر انداز اس کے تعارف کا کچھ اور ہے۔ جب اس رسول کو پیغمبر بنا کر ہدایت کے لیے کائنات کی طرف بھیجا تو پھر مخاطب اور ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے میں کائنات کی طرف بھیج رہا ہوں، تو اعلان کر۔ مولا کیا فرمایا؟ تو اعلان کر میں تم سب کی طرف سے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر، سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے میں سب کی طرف آیا ہوں۔ توجہ رکھنی ہے تھوڑی ذرا، کوئی مجھے مانے نہ مانے، کوئی میرا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی مجھے پتھر مارے میں اس کی طرف بھی آیا ہوں، کوئی مجھے گالیاں نکالے میں اس کی طرف بھی آیا ہوں، کوئی راستے میں کانٹے بھی کھیرے میں اس کی طرف بھی آیا ہوں، کوئی میرا اپنا ہے میں اس کی طرف بھی آیا ہوں، کوئی بیگانہ ہے میں اس کی طرف بھی اللہ کا رسول بن کر آیا۔ رسول سب کی طرف بن کر، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس کو نبی سے پیار ہے، جس کو نبی سے محبت ہے، جس کو نبی سے عقیدت ہے، جو نبی کی آمد پر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مالک یہ تو انسانیت دم توڑ رہی تھی، مالک یہ تو انسان حیوان بنا ہوا تھا، مالک یہ انسان تو اپنے پرائے کی کہنے کی پہچان بھول چکا تھا، اس انسان کو نہ ماں کی قدر تھی، اس انسان کو نہ باپ کا علم تھا، اس انسان کو نہ بھائی کا پتہ تھا، اس انسان کو نہ دوسروں کی کہنے کے کوئی عزت کی توقیر کی اس کو فکر تھی۔ جب جی چاہتا جس کو چاہتا قتل کر دیتا، ارے زناخاری کا بازار گرم کر دیتا، شراب نوشی کرتا، ارے اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کہنے کے ایک بکاؤ مال بنا کر ارے منڈیوں میں فروخت کر دیتا۔ اگر باپ کا
انتقال ہو جاتا تو بیٹا خود اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا، ارے بچیوں کو زندہ قبر میں اتار دیتا، زندہ درگور کر دیتا۔ ارے اس کی تو یہ کیفیت تھی، اس کی تو یہ حالت تھی۔ کیا اللہ نے اس انسان پر اپنا فضل نہیں کیا؟ کیا اللہ نے اس انسان پر اپنا کرم نہیں کیا؟ وہ کرم کرنے والا کہتا ہے ارے یہ تو اپنی انسانیت سے گرے ہوئے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ارے خدا نے تو سراپا رحمت بنا کر یہ محبوب بھیجا، سراپا رحمت بنا کر یہ محبوب بھیجا۔ اب اگر میں اس طرف کی اس بات کی وضاحت کروں، رحمت کا مطلب اور معنی کیا؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ مولانا اس بات کی وضاحت کر دیں کہ کہیں قرآن کی یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ یہ نبی رحمت بن کے آیا صحابہ کے لیے، یہ نبی رحمت بن کے آیا گھر والوں کے لیے، یہ نبی رحمت بن کر آیا صرف مکے والوں کے لیے، یہ نبی رحمت بن کر آیا صرف مدینے والوں کے لیے؟ اپنے رب سے پوچھئے تو جواب ملے گا او خدا کے بندو، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کسی دوسرے کا کلمہ نہیں۔ ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا۔ اب شمع جلی گے تو اس نبی کی جلے گی، اب روشنی ہوگی تو اس نبی کے فیض سے ہوگی، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اس لیے کسی کا کلمہ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے تو عالم میں صرف صحابہ شامل نہیں ہیں، ارے عالم میں صرف فرشتے شامل نہیں ہیں، عالم میں صرف مکے والے شامل نہیں ہیں، عالم میں صرف مدینے والے شامل نہیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ سمجھ نہ آئے رحمت للعالمین کی تو پھر رب العالمین سمجھ لینا، جب رب العالمین کی سمجھ آ جائے گی تو پھر تمہیں رحمت للعالمین کا بھی پتہ چل جائے گا۔ علماء نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ کے سوا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ عالم میں داخل ہے، اور اللہ ہر اس چیز کا رب ہے جو عالم ہے، جو عالمین ہے، اللہ ہر اس چیز کا رب ہے، اور جس چیز کا خدا رب ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ اس کے نبی ہے، میرے مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، میرے مصطفیٰ اس کے محبوب ہیں، تو لہذا عالمین میں ہر چیز شامل ہے، اللہ کے سوا عالم۔ تو بات رہ گئی تھی خدا کی، اللہ نے فرمایا عالمین کی طرف میں نے رسول بنا کر اس کو بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ تو اب عالمین کون کون سے ہیں؟ عالمین کتنے ہیں؟ عالمین کب سے ہیں؟ ارے جب میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے تو عالمین تو اس سے پہلے بھی تھے، جہان تو میرے نبی کی ولادت سے پہلے بھی تھے، اور جہان میرے نبی کی ولادت کے بعد بھی ہے، جہان کہنے کے مرنے کے بعد بھی آئیں گے، قیامت تک کے لیے جہان ہے، تو جہان میرے نبی سے پہلے بھی ہے۔ آئیے میرا رب قرآن ہی میں بیان فرماتا ہے نبی رحمت للعالمین کس طرح ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 89 آیت نمبر ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا پہلے یہ لوگ جو تھے یہ کافروں پر اس نبی کے وسیلہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو دوسرے لوگ کفر کرنے والے ان سے لڑنے جھگڑنے والے تھے۔ جب جنگ ہو جاتی مفسرین کرام فرماتے سنیے، اپنے نبی کی تعریف سنیے، جب نبی کی بات ہو تو اپنی باتوں کو چھوڑ لے، کیوں؟ نبی فرماتا ہے کہ جب تک تمہاری محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے نہیں ہو جاتی، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب نبی کی بات ہو اپنی باتوں کو روک لیں، اپنی باتوں کو روک لیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے
خدا نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی جنگ ہو جاتی کسی دوسرے قبیلے سے، ابھی نبی کی ولادت نہیں ہوئی، جب جنگ ہوتی دوسرے قبیلے سے، ابھی نبی آئے نہیں، ان کی ولادت نہیں ہوئی، آمد نہیں ہوئی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ تورات کو کھول کر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہوتی، حضور کے وصف لکھے ہوتے، حضور علیہ السلام کا ذکر لکھا ہوتا، یہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے؟ اس جگہ کو کھول کر اس کتاب پر انگلی رکھ کر آگے چلتے، اور آگے چلتے ہوئے جا کہاں رہے ہیں؟ کافروں سے لڑنے کے لیے، ارے جا کہاں رہے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے، لیکن اب فتح مانگنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے میں اللہ فرماتا ہے وہاں پر انگلی رکھ کر جہاں نبی کی نعت لکھی ہوتی ہے تورات میں، اللہ سے کہتے ہیں مالک ہم لڑنے جا رہے ہیں کفار سے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اے خدا ہمارے پاس ایک طاقت ہے، وہ کیا؟ یہ تیرے محبوب کا ذکر ہمارے پاس ہے، اے اللہ اس ذکر کے برکت سے، اس نبی کے صدقے میں، اے اللہ جس کا آمد کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، یا اللہ اس کے نام کے وسیلہ سے تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے جب وہ جانا پہچانا رسول، اللہ کا قرآن کہتا ہے جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، وہ جانا پہچانا رسول جب تشریف لایا تو کافر اس کے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ آگے اللہ پتہ کیا فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، اور انکار کرنے والوں تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلے اس کے وسیلہ سے مدد مانگتے رہے، اب نبی آیا تو کہتے ہیں کہ اس کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی حاجت نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اچھا مجھے یہاں پر ایک بات بتاؤ، وقت یقیناً زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، خدا چاہے بغیر رسول کے ہمیں ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا بغیر رسول کے ہدایت دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہدایت دے سکتا ہے، چاہے تو پوری کائنات کو ہدایت آ جائے۔ میرے رب نے قرآن نازل کیا، میرا رب چاہتا تو قرآن بغیر نبی کے ہمیں سمجھا سکتا تھا، لیکن نہیں، یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں لیکن کچھ قانون بھی ہیں، میں قدرتوں کا مالک ہوں لیکن جو قانون ہے تم قانون کے تابع ہو، قدرتوں پر تمہارا ایمان ہوگا لیکن تابع تم میرے قوانین پر ہوگے۔ مثالیں اس کی بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا کہ نہیں؟ بولو نا، بغیر ماں اور باپ کے خدا نے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن آج اگر کوئی آ کر مجھے کہے کہ شاہ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما دے، مجھے کہ یا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما دے، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی شادی کو کتنی دیر ہوئی؟ وہ کہتے نہیں شاہ صاحب ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا۔ وہ خدا کے بندے بغیر نکاح کے بغیر شادی کے دعا کس اولاد کی دعا کس لیے منوا رہا ہے؟ کیا اولاد ریڈی میڈ بازار سے لے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا قانون یہ ہے کہ جب جوڑا بنتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی تمنا کریں گے، ماں بھی تمنا کرے گی، باپ بھی تمنا کرے گا، اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کی تمنا کیسے؟ اب بندہ کہے یا اللہ تو بڑا قادر ہے، آدم کو بھی تو پیدا کیا تھا، فرمایا وہ میری قدرت تھی، مولا عیسیٰ کو تو اس کو بھی تو پیدا کیا تھا، وہ فرمائے گا میری قدرت تھی، تمہیں کیا لگے میں قادر مطلق ہوں؟ تو کیا انسان کو بغیر شادی کی اولاد مل جائے گی؟
محنت ملے گی. یہ اسی کے سلسلے میں تقریب ہے, شادی کے سلسلے میں تقریب ہے. میرا نبی کی سنت ہے, نسل انسانی کی بقا کے لیے شادی ضروری ہے. نسل انسانی کی بقا کے لیے شادی ضروری ہے. دوسری بات, انسان کہتا ہے کہ مالک تو ہر سمت, پروردگار تو ہر سمت ہے, اللہ مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, لیکن مجھے بتائیں اگر کوئی نمازی کہے آج عرصہ ہو گیا یار مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, دل کرتا ہے میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. کوئی کہے میں شمال کی طرف منہ کرتا ہوں, سجدہ اللہ کو کرنا ہے. کوئی کہے میں جنوب کی طرف منہ کرتا ہوں, سجدہ اللہ کو کرنا ہے. ارے سجدہ تو اللہ کو ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے یاد رکھیے اب تمہارے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے, جس طرف منہ تمہارے مصطفیٰ کا ہوگا, جس طرف نبی کا منہ ہوگا تمہاری اتباع ہوگی. جدھر نبی جائیں گے تم نبی کے پیچھے چلو گے. تم نبی کے بغیر چل سکتے نہیں ہو. نبی کے بغیر اولاد, نکاح نبی کی سنت ہے. فرمایا نبی کی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اولاد کی تمنا کر سکتے ہو. اگر نبی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے, اگر نبی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے اور اس حالت میں اگر تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو پھر وہ اولاد حلال کی نہیں حرام کی ہوگی. تو نبی کی سنت پر چلنا ضروری ہے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی کی سنت کے بغیر تو آگے نسل نہیں بڑھ سکتی. ارے میرے نبی کی اتباع کے بغیر, میرے نبی کی سنت پر عمل کیے بغیر تو آگے نسل نہیں بڑھ سکتی. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی میرے خدا نے فرمایا کائنات والو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تمہیں اللہ کی بھی محبت جو ہے وہ بغیر نبی کے حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی محبت چاہیے تو نبی سے محبت کرو, اللہ کا قرب چاہیے تو نبی کے قریب آ جاؤ, اللہ کی اطاعت چاہیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, تو نبی کی اطاعت کر لیجئے. ہمیں فرق کیا پڑتا ہے؟ نبی کی اطاعت کر لیں, نبی سے محبت کر لیں, نبی سے عقیدت کر لیں, نبی کی اتباع کر لیں, نبی کے پیچھے چلے. اللہ فرماتا ہے تم نبی نبی کرتے چلے جاؤ, میں تم پر اپنی رحمتیں لٹاتا چلا جاؤں گا.